بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ النسب الاربع خلاصہ بتا چکا ہوں، تو ایک دو نقطے اور رہ گئے ہیں، وہ عبارت میں بھی ہیں لیکن پہلے ان کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو چار نسبتیں ہیں یہ الفاظ متباینہ کے درمیان فرض ہو سکتی ہیں۔ جو الفاظ مترادفہ ہیں ان کے درمیان یہ چار نسبتیں فرض نہیں ہو سکتی، کیونکہ کہتے ہیں نسبت کے لیے دوئیت لازمی ہے، دو ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ نسبت ہوتی ہے دو چیزوں کے درمیان، مترادف دو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لفظ دو نے مانا تو اصل ترادف تو معنی میں ہے نا، تو چونکہ وہاں دوئیت نہیں ہے لہذا الفاظ مترادفہ میں یہ نسبتیں فرض نہیں ہو سکتی، الفاظ متباینہ میں فرض ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آگے ایک بحث کریں گے، میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہدایہ میں بھی شاید سمجھایا تھا آپ کو، آگے منطق کے اسی منطق اول کی بحث میں، منطق اول کے آخر میں بات یہ تقسیم کی بات، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تین اصطلاحیں تھیں، ایک مقسم، اقسام اور قسیم۔ کلمہ مقسم ہے، اسم فعل اور حرف کلمہ کی اقسام ہیں، اور یہ آپس میں قسیم ہیں۔ قاعدہ کلیہ ہے، جو ایک شے کی قسم ہوتی ہے نا وہ اس کی قسیم نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ یعنی اسی طرح جو قسم الشے قسیم الشے نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی یہ اس کی تفصیلات بیان کرے، سے تناقض لازمت وغیرہ وغیرہ۔ فی الحال ابھی یہ ذہن میں رکھیں، کہتے ہیں کہ تباین دو طرح کا ہے۔ یہاں ہماری بات میں مقسم بھی تباین ہے اور اقسام میں سے ایک قسم بھی تباین ہے۔ اس کو اس انداز سے میں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، الفاظ متباینہ کے درمیان چار نسبتیں ہوتی ہیں، یعنی الفاظ متباینہ کی ان کی نسبتوں کی چار قسمیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے تباین مقسم ہے، اور ان چار اقسام میں ایک کیا ہے، تباین ہے، تو تباین قسم بھی ہے۔ بہت لطیف نقطہ ہے، توجہ کرنا ہے۔ تباین مقسم بھی ہے، تباین اس کا مطلب ہے ایک شے کو، ایک اور بات بتائیں گے کہ ایک شے کو خود اس شے اور اس کے غیر کی طرف تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کلمہ کی چار قسمیں ہیں، کلمہ، اسم فعل اور حرف۔ یہاں آپ کہہ رہے ہیں تباین کی چار قسمیں ہیں، تساوی، عموم خصوص منواج، عموم خصوص مطلق اور تباین۔ تباین تو مقسم ہے، جو مقسم ہوتا ہے وہ قسم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب لازم یہ آ رہا ہے کہ تباین مقسم بھی ہے اور تباین قسم بھی ہے۔ کہتے ہیں کیا آپ کو اتنی باتیں ہم نے پیچھے حمل اولی اور حمل شاید سمجھائی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں الجزئی جزیون، الجزئی کلیون، الجزئی جزیون، الجزئی لیس بجزیین۔ توجہ کریں، الجزئی جزیون بالحمل شائع، الجزئی لیس بجزیین بل کلیون بالحمل الاولی۔ سیم بات یہاں لے آتے ہیں، توجہ کریں۔ کہتے ہیں جو تباین مقسم ہے وہ بالحمل الاولی، یعنی مفہوم تباین، ٹھیک ہے،
اور جو تباین قسم ہے وہ بالحمل شائع ہے. ایک لائن میں مزید بتا دوں، جو تباین مقسم ہے وہ تباین مفہومی ہے، یعنی دو متباین الفاظ میں، دو متباین کلیوں میں 4 نسبتیں ہو سکتی ہیں اور ان میں سے ایک تباین ہے. جو مباحث سے الفاظ والا تباین تھا وہ تباین مفہومی ہے. جو ان 4 میں سے ایک قسم تباین ہے، یہ تباین کون سا ہے؟ تباین مصداقی ہے. لہذا جو تباین مقسم ہے وہ تباین مفہومی ہے، بالحمل الاولی ہے. جو تباین قسم ہے وہ اور تباین ہے، وہ کون سا ہے؟ بالحمل شائع ہے، یعنی تباین مصداقی ہے. باقی اور چیزیں تھی، دیکھیں ترجمہ دیکھیں، اس میں خلاصہ باقی سارا بتا چکا ہوں. فرماتے ہیں النسب الاربع، 4 نسبتیں تقدم فی الباب الاول انقسام الالفاظ الى مترادفۃ و متباینۃ. پہلے باب میں گزر چکا ہے الفاظ کا تقسیم ہونا مترادفہ اور متباینہ کی طرف. والمقصود بالتباین ہونا کا وہاں بعید کے لیے آتا ہے، وہاں تباین سے مراد التباین بحسب المفہوم، مفہوم کے اعتبار سے تباین جو مقسم ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی وہاں تباین سے مراد مفہوم کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ یعنی تباین ہے یعنی ان معانیہا متغایرۃ، یعنی ان کے معنی ایک دوسرے کا غیر ہیں، ایک دوسرے سے متغیر ہیں. وہنا، اور یہاں بھی سنذکر، عن قریب ہم ذکر کریں گے، ان من جملۃ النسب التباین، نسبتوں میں سے ایک نسبت تباین ہے. والمقصود به التباین بحسب المصداق، یہاں تباین سے مراد مصداق کے اعتبار سے ہے، یعنی یہاں تباین جو قسم ہے وہ بالحمل شائع ہے، جو مقسم ہے وہ بالحمل. یوں کہیں الفاظ کی وہاں ہم نے 2 قسمیں کی ہیں، مترادف اور متباینہ. الفاظ متباینہ کے درمیان 4 نسبتیں ہو سکتی ہیں، ان نسبتوں میں سے ایک نسبت تباین کی ہے. لہذا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مقسم ہے وہ بھی تباین ہے، جو قسم ہے وہ ان میں سے ایک تباین ہے. وہ تباین بالحمل الاولی ہے، یہ تباین بالحمل شائع ہے. یا آسان الفاظ میں وہ تباین تھا مفہوم کے اعتبار سے، یہ تباین ہے مصداق کے اعتبار سے. اچھا جی، کہ فرماتے ہیں کہ والمقصود به التباین بحسب المصداق، یہاں نسب اربع میں تباین جو اس کی ایک قسم ہے، یہاں تباین سے مراد مصداق کے اعتبار سے تباین ہے. فما، اب بہت خوبصورت طریقے سے بات کریں، فما کننا نستلع علیہ ہناک بالمتباینہ، وہاں جس کے لیے ہم نے متباینہ کی اصطلاح بنائی تھی، مباحث الفاظ میں جن کے لیے ہم نے متباینہ کی، ان متباینہ کے درمیان 4 نسبتیں ہوتی ہیں. فما کننا، ما نافیہ نہیں ہے، موصول ہے. فما کننا نستلع علیہ ہناک بالمتباینہ، مباحث الفاظ میں جس کو ہم نے متباینہ کہا تھا، ہنا نقسم النسبۃ بینہا، یہاں ہم نسبت کو ان متباینہ کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، لا 4 اقسام، 4 اقسام کی طرف. وقسم منھا المتباینہ، اور ان 4 نسبتوں میں سے ایک قسم متباینہ ہے، یا تباین کا یا متباینہ ہے. کوئی اعتراض نہ کرے، مقسم بھی تباین، قسم بھی تباین. کیوں؟ کوئی اعتراض لازم نہیں آتا. کیوں؟ لاختلاف الجہت المقصودۃ فی البحثین، دونوں بحثوں میں مقصود جہت مختلف ہے. وہاں متباین کہتے ہیں بالحمل الاولی، یعنی مفہوم تباین، وہاں تباین مفہومی مراد ہے، یہاں تباین ہے مصداق بالحمل شائع مراد ہے. یہاں کوئی اعتراض لازم نہیں آتا. فَإِنَّا كُنَّا نَتَكَلَّمُ هُنَاكَ، پس وہاں ہم گفتگو کرتے تھے ان تقسیم الالفاظ، الفاظ کی تقسیم کے بارے میں، بالقیاس الی تعدد المعنی و اتحادی. وہاں بات یہ تھی کہ آیا متعدد الفاظ کے متعدد معنی ہے یا متعدد الفاظ کا معنی ایک ہے.
ٹھیک ہے. فل اما ہونا، لیکن یہاں پر یعنی نسب اربع میں فل کلام و ان نسبت بین المعانی، یہاں خود معانی کے درمیان، متباین معانی کے درمیان نسبتوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. باعتبار اجتماع فی المصداق وادمی، یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو مختلف معانی ہیں، توجہ، مختلف معانی ہے، وہ کسی مصداق میں اکٹھے ہوتے ہیں وادم میں یا اکٹھے نہیں ہوتے. یعنی دو مختلف معنی ہیں، آیا ایک دوسرے کے افراد پر صادق آتے ہیں یا ایک دوسرے کے افراد پر صادق نہیں آتے. ولا یتصور هذا البحث، یہ بات کہ آیا دو کلییں، توجہ کریں، دو کلییں ایک دوسرے کے افراد پر صادق آتی ہیں یا نہیں، یہ بات فرض نہیں ہو سکتی الا بین المعانی المتغیرہ، متغیر کی جگہ متباینہ، مگر متباین اور متغیر معنی کے درمیان. اس کا مطلب ہے متغیر معنی کے درمیان چار نسبتیں ہوتی ہیں، متباین معنی کے درمیان چار نسبتیں، ان میں سے ایک نسبت کون سی ہے؟ تباین کی ہے. کہتے ہیں کہ لا یتصور هذا البحث، یہ بحث کون سی؟ نسب اربع والی. کیا بحث کہ آیا دو کلیاں ایک دوسرے کے افراد پر صادق آتی ہیں یا شرط وہ دوئیت ہوں، دو ہوں، دو مفہوم ہوں، دو متغیر اور متخالف اور متباین مفہوم ہوں. ٹھیک ہے، دو متباین مفہوم ہوں. یہ بحث تصور نہیں ہو سکتی الا مگر بین المعانی المتغیرہ. دیکھیے اگر معنی متغیر نہ ہوئے تو نسبت فرد ہی نہیں ہو سکتے. الفاظ چند ہیں، معنی سب کا ایک ہے، تو پھر اصل وہ ترادف اور تخالف اور تباین ہوتے ہیں معنی کے اعتبار سے. الفاظ کی طرف تو مجازاً نسبت دیتے ہیں، اگر معنی ایک ہے تو ایک معنی خور اس کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوتی. میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک بندہ کسی کا بھائی لگتا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چاچا ہے، اپنے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا، چونکہ کہتے ہیں اپنے آپ کسی شے کی اپنے آپ کی طرف کوئی نسبت کے لیے طرفین دوئیت لازمی ہے، لہٰذا یہ نسبت فرض ہو سکتی ہے الفاظ متباینہ کے درمیان. ایل معانی المتباینۃ بحسب المفہوم، نسبت یہ بات یعنی نسبت فرض ہو سکتی ہیں ان معنی کے درمیان جو مفہوم کے اعتبار سے متباین ہیں. اذ لا یتصور فرض نسبت بین المفہوم و نفسی، خود مفہوم اور اس کے درمیان نسبت فرض، نسبت کے لیے دوئیت ضروری ہے. فنقول، پس اب ہم کہتے ہیں کل معنی اذا نسب الی معنی آخر یغایرہ و یباینہ مفہوما، ہر معنی اذا نسب، جب اس کو نسبت دی جائے، الی معنی آخر، ایک اور معنی کی طرف، یغایرہ، جو اس سے تغایر رکھتا ہو، ویباینہ، اس سے تباین رکھتا ہو، مفہوماً، مفہوم کے اعتبار سے. ہر معنی جو دوسرے معنی کے ساتھ مفہوم کے اعتبار سے کیا رکھتا ہے؟ تغایر رکھتا ہے. فَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فِي تَمَامِ أَفْرَادِهِمَا، اب حصر عقلی کے ساتھ مرو مظفر بیان کر رہے ہیں. یا تو وہ دو متغیر معنی، دو متغیر و متباین معنی، اما ان یشارک کل منہم الآخر، فاما ان یشارک کل منہم الآخر، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوگا فی تمام افرادہما، دونوں کے تمام افراد میں، وہم المتساویان، تو ان دو معنوں کو، جیسے انسان اور ناطق ہے، یہ انسان اور ناطق کیا ہیں؟ دو متساوی معنی ہیں دو لیکن متساویان ہیں، چونکہ ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آتی ہیں. ٹھیک ہے. وَإِمَّا، یہ ایک صورت ہوگی. وَإِمَّا پہلے اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں، بعد میں ہر ایک نسبت کو تفصیلاً بیان کریں گے. وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ، میں نے جو ترتیب بتائی تھی وہ اور ہے، کتاب والی اور ہے. یا ان دو متغیر معنی میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوگا بعض افراد میں، ہر معنی دوسرے کے ساتھ شریک ہے. وَهُمَا اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا نسبت العموم والخصوص من وجہ، یہ ایسے دو معنی ہوں گے جن کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، جیسے انسان اور ابیض، طیر اور ابیض، طیر اور اسود، بہت ساری مثال دے سکتے ہیں. یہ دو. وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ أَحَدُهُمَ الْآخَرَ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ، یا تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوگا کیا؟ تمام افراد میں.
دون العکس، دون العکس یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تمام افراد میں شریک ہے لیکن دوسرا پہلے کے ساتھ تمام افراد میں شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَهُمَ اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا نِسبَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مُطْلَقًا، یہ ایسے دو معنی ہوں گے جن کے درمیان عموم و خصوص، جیسے انسان اور حیوان، جیسے حیوان اور جسم نامی، جیسے جسم نامی اور جسم مطلق، جسم مطلق اور جوہر، ٹھیک۔ پس اس اعتبار سے وَإِمَّا اور یا اللہ یشارک احدہم الآخر ابدا، ان دو متغیر معنی میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں ہے، کسی فرد میں بھی۔ وَهُمَ الْمُتَبَايِنَانِ، تو ان دو معنوں کو متباینان کہیں گے۔ فَالنِّسَبُ بَيْنَ الْمَفَاهِيمِ أَرْبَعٌ، پس مفاہیم کے درمیان نسبتیں ہیں التساوی والعموم والخصوص مطلقاً والعموم والخصوص من وجہ والتباین۔ نمبر 1، اب تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ نسبت التساوی وتکون بین المفہومین اللذین یشترکان فی تمام افرادہما، دیکھیے دو کلی ہیں، وہ ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آتی ہیں۔ میں نے کہا تھا یعنی ان میں سے ہر ایک کلی بطور موجب کلیہ وہ موضوع مبتدا واقع ہو سکتی ہے۔ ایسے دو مفہوموں کے درمیان نسبت تساوی ہوتی ہے جو دو مفہوم مشترک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے کل انسان و ضاحک، کلما صدق علیہ الانسان صدق علیہ الضاحک وَكُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الضَّاحِكُ صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسان۔ اگرچہ مفہوماً دو متغیر ہیں، انسان کا اور مفہوم ہے ضاحک کا، لیکن جس پر انسان صادق آتے ہیں اس پر ضاحک صادق آتے ہیں۔ ہم نے مثال دی تھی ناطق کی، ایک ہی بات ہے، ہر ضاحک انسان ہے، ہر انسان دو موجب کلیہ تشکیل دے رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنَّ كُلَّ إِنسَانٍ ضَاحِكٌ وَكُلَّ ضَاحِكٍ إِنسَانٌ، دو موجب کلیہ، یعنی دیکھیں پہلی مثال کلو انسان ضاحکن، اس کا مطلب ہے ضاحک انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے، یعنی محمول کو موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال میں کلو ضاحکن انسان، ان میں انسان ضاحک کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے۔ وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ، دیکھیے ہمیشہ جو چیزیں ذہنی موجودات ہوتے ہیں ان کو محسوسات کے ساتھ تشبیہ دے کر لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نقربہما، ہم دو متساوی مفہوموں کو قریب کرتے ہیں، الی الفہم، آپ کے ذہن کے، بتشبیہہما، ان دو مفہوموں کو تشبیہ دیتے ہوئے، بالخطین المتساویین، دو متساوی خطوں کے ساتھ۔ اللذین، دو ایسے متساوی خط ہیں، ینطبق احدہما علی الآخر تمام الانطباق، ان میں سے ہر ایک دوسرے پر مکمل طور پر منطبق ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے پر مکمل طور پر۔ وَيُمْكِنُ وَضْعُ نسبت تساوی، ممکن ہے نسبت تساوی کو وضع کرنا علی ہذہ صورت، اس شکل پر، با اس کے بعد دو مساوی لینے، آگے جیم، اس علامت کو یساوی پڑھا جائے گا، آگے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں ادھر دیکھیں، اگر آئے وہ با اور اس کے بعد دو مساوی لینے ہوں، اس کے بعد جیم ہو، اس علامت کو کلمہ یساوی پڑھا جائے گا، با یساوی جیم۔ اب بجائے یساوی لفظ کہنے کے یا بولنے لکھنے کے دو لائنیں لکھ دیتے ہیں، لکھنے میں دو لائنیں لکھ دیں گے، خود بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شکل ہوگی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ با یساوی جیم، ٹھیک ہے، کیوں؟ باعتبار ان هذه العلامت، اس اعتبار سے کہ یہ علامت، یعنی یہ مساوی والی علامت، علامت علی التساوی، یہ تساوی کی علامت ہے، کما ہی فی العلوم ریاضیہ، علم ریاضی سے ہی لیے، علم ریاضی میں کس کی علامت ہے؟ 4 کے بعد یہ علامت دیں اور 4 دیں گے تب صحیح ہوگا نا، 4 برابر ہے کس کے؟ 4 کے، 20 برابر ہے 20 کے۔ علم ریاضی میں یہ مساوی کی علامت ہے تو منطق میں بھی دو مساوی کلیوں کی علامت ہوگی۔ وَتُقْرَأُ یساوی، اس علامت کو پڑھا جائے گا یساوی، لکھنے میں یہی دو لائنیں لگا دیں گے، لیکن جب پڑھنے میں آئیں گے کہیں گے با یساوی جیم۔
و طرفہا، یہ جو دو طرفیں ہیں اس علامت کی دو طرفیں ہیں، ہا کا مرجع علامت ہے تساوی، اس کی دو طرفیں با اور جیم، حرفان، یہ دو حرف ہیں، یرمز بہما، یہ رمز بنائے جاتے ہیں، الی المفہومین المتساویین، دو متساوی مفہوموں کے، تو با اور جیم جب ان کے درمیان دو مساوی کی علامت آ جائے گی، اس کا مطلب ہے با اور جیم کیا ہیں؟ دو متساوی مفہوم ہیں، دو متساوی مفہوم ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ تو بتایا تھا خلاصے میں بھی جو وہ ہے نسبت تساوی ہے، اس سے آپ دو موجبہ کلیہ تشکیل دے سکتے ہیں، دونوں مبتدا واقع کہہ سکتے ہیں، دونوں خبر واقع کہہ سکتے ہیں، دونوں پر کل داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، نمبر 2، نسبت العموم والخصوص مطلقاً، یہ دوسری نسبت کون سی ہے؟ نسبت عموم و خصوص مطلق۔ وَتَكُونُ، یہ نسبت ہوتی ہے بین المفہومین اللذین، ایسے دو مفہوموں کے درمیان، یصدق احدہما، ان میں سے ایک صادق آتا ہے، علی جمیع ما، ان سب پر، یصدق علیہ الاخر، جس پر دوسرا صادق آتا ہے، وعلی غیرہ، اور دوسرے کے غیر پر بھی صادق آتا ہے، یعنی ان میں سے ایک ان سب پر صادق آتا ہے جس پر دوسرا صادق آتا ہے، اور اس کے غیر پر بھی یہ صادق آتا ہے۔ وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ الْأَعَمُّ مُطْلَقًا، پہلے کو کہا جائے گا عام میں مطلق، وہ مطلق طور پر عام ہے، وہ اس سے کبھی اخص نہیں ہو سکتا، پہلے کو کہا جائے گا عام میں مطلق، والثانی، اور دوسرے کو کہا جائے گا الاخص مطلقاً، کل حیوان والانسان، توجہ کریں، حیوان انسان پر بھی صادق آتا ہے، انسان کے غیر پر بھی صادق آتا ہے، لہٰذا حیوان کو کہیں گے عام میں مطلق، یہ مطلق طور پر عام ہے انسان سے، انسان پر بھی صادق آتا ہے، انسان کے فرس غنم بکر پر بھی، لیکن جو انسان ہے وہ اخص ہے، اور اخص پر میں نے بتایا تھا کل داخل ہو سکتا ہے، عام پر کل داخل، اخص جس پر اخص صادق آئے گا عام صادق آئے گا، ولا عکس، یا یوں کہوں اخص بغیر عام کے صادق نہیں آتا، عام بغیر اخص کے صادق، یا یوں کہوں ایک موجب کلیہ اور ایک موجب جزیہ اور ایک سالب جزیہ تشکیل دے سکتے ہیں، کل انسان حیوان، جس پر کل داخل ہوگا وہ اخص ہوگا، اور ادھر سے کہیں گے کل حیوان انسان نہیں کہہ سکتے، کہیں گے بعض الحیوان انسان، یہ بھی کہہ سکتے ہیں بعض الحیوان لیس بانسان، وہ جو بعض الحیوان لیس بانسان ہے یہ عمومیت ہے، جو حیوان انسان نہیں ہے ان افراد میں حیوان انسان سے عام ہو گیا ہے، وسیع تر ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ایک اور مثال دیتے ہیں، والمعدن والفضہ، معدنیات اور چاندی، ہر چاندی معدنیات میں سے ہے لیکن ہر معدنیات چاندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی آپ ایک موجب کلیہ موجب جزیہ، کیسے؟ کل فضۃ معدن، کل فضہ، ہر چاندی معدنیات ہے، کہہ سکتے ہیں کل معدن فضۃ، بلکہ بعض المعدن فضۃ بعض المعدن لیس بفضۃ، واضح؟ اب قاعدہ کلیہ اخص اور عام کا، یہ اخص اور عام افعل و تفضیل کے دو صیغے ہیں، فَكُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسان يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَيْوَانِ، میں یہاں پر کہتا ہوں اس طرح، فَكُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْأَخَص يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْعَامِ، جس پر اخص صادق آتا ہے، انسان صادق ہے، تو اس پر عام بھی صادق ہے، ولا عکس، اس کا برعکس، ایسا نہیں ہے کہ کلما صادق علیہ العام صادق علیہ الاخص، یعنی ایسا نہیں ہے کلما صادق علیہ الحیوان صادق علیہ الانسان، ایسا نہیں ہے، حیوان انسان کے بغیر صادق آ سکتا ہے، فرس کے اوپر حیوان صادق آتا ہے، انسان صادق، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ الْحَيْوَانُ بِدُونِ الْإِنسان، حیوان جو عام ہے وہ بغیر انسان کے صادق آ سکتا ہے، وَكَذَا الْفِضَّةُ وَالْمَعْدَنُ، فضہ بغیر معدن کے صادق، لیکن معدن بغیر فضہ کے صادق آ سکتا ہے۔ اچھا بھی
جناب آپ نے متساویان کے لیے نسبت تساوی کے لیے بھی علامت بنائی تھی، اس کی بھی علامت ہے جناب، بالکل اس کے لیے بھی ہم علم ریاضی سے مدد لیتے ہیں۔ وَنُقَرِّبُهُمَا، ان دو متساوی، ان دو عام خاص مطلق کو قریب کرتے ہیں الی الفہم، آپ کے ذہن کے، بِتَشْبِیہِہِمَا بِالْخَطَّینِ غیر متساویین، دو غیر متساوی لائنوں کے ساتھ، خطوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے۔ اچھا کس طرح؟ وَانْتَبَقَ الْأَكْبَرُ مِنْهُمَا، ان میں سے جو اکبر ہے وہ منطبق ہو رہی ہے علی تمام الاصغر وزاد علیہ، تمام اصغر پر اور اس سے کچھ زائد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُمْكِنُ وَضْعُ هَذِهِ النِّسْبَةِ عَلَى الصُّورَةِ الْآتِيَةِ، ممکن ہے اس نسبت کو اس شکل میں وضع کرنا۔ با آگے یہ علامت ہے اون خصوص مطلق آگے، اس کے بعد جیم ہے، جس طرف نوک ہوگی یہ سمجھیں، یہ جو نا جس طرف نوک ہے وہ چھوٹا ہوگا، جس طرف دو یہ پیٹ ہے یہ بڑا ہوگا۔ علم ریاضی میں بھی اسی طرح ہے، کہتے ہیں بے اعتبار ہے اس اعتبار سے کہ انہ ہذ العلامت، یہ علامت، پہلی بات یہ کہ نئی کتابوں میں برابر یہ یعنی نیچے والے لائن کو چھوٹا لکھیں، اوپر والے لائن کو بڑا، اور کونا کس طرف ہو؟ دوسرے کی طرف، جس طرف وہ کونا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اخص ہوگا، دائرہ تنگ، جس طرف دو سرے ہیں پیٹ ہے، بے اعتبار ہے اس اعتبار سے کہ انہ ہذ العلامت، یہ جو علامت ہے تدل و دلالت کرتی ہے اللہ اس بات پر کہ ان ما قبلها عام مطلقا مما ما بعدها، کہ اس کا ما قبل اس کے ما بعد سے عام مطلق ہے۔ وَتُقْرَأُ عام مطلقا من، اس علامت کو کیا پڑھا جائے گا؟ عام مطلق من۔ سنیں اب با گیا ہے درمیان میں یہ علامت، اور اگر جیم کہیں گے با عام مطلق من جیم، اس علامت کو پڑھا جائے گا عام مطلقا من، کما ہے وہ دو طرفیں بن جائیں گے نا، دو وہ مفہوم بن جائیں گے جن کے دماغ یہ نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ کما تقرأ فی العلوم الریاضیۃ اکبر من، جیسا کہ علم ریاضی میں یہ بڑی ہے، یہ بڑی ہے کہ اصطلاح ہوتی ہے۔ ویسے ہو، اچھا سنیں اب چاہیں تو ان دونوں علامتوں کو تبدیل کر دیں، نوک دوسری طرف کر دیں۔ ویسے ہو، صحیح ہے، ان نقلبہا، ہم کیا کریں؟ اس کو تبدیل کر دیں۔ منازعو علی ہذہ صورت، اس شکل پہ لے آئیں، یہاں بہت توجہ کریں، یہ با جیم تبدیل نہ کریں، کتاب میں تبدیل کیا گیا، ادھر کیسے ہے؟ نہ کریں نا تبدیل، علامت تبدیل کریں گے تو ما قبل خاص مطلق بن جائے گی۔ با رہے، جیم رہے، پہلے اس کی نوک جیم کی طرف تھی تو با عام میں مطلق، جیم اخص سے مطلق۔ اب اگر با جیم کو تبدیل کر دیا آپ نے تو پھر تو ایک ہی جیسی رہی ہے نا، پھر بھی تو با عام میں مطلق ہے نا۔ اس کتاب میں جو نقشہ بنا ہوا ہے، انہوں نے جیم پہلے لائے ہیں، نوک جیم کی طرف ہے، اور با بعد میں لائے ہیں، غلط ہے نا۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ با اپنی جگہ پر ہے، با پہلے ہے، جیم، علامت کو الٹ کر دیں، جب علامت کو الٹ کریں گے اب نوک با کی طرف ہے، اس کا مطلب ہے یہ با خاص سے مطلق ہے اور جیم عام میں مطلق ہے۔ اگر آپ نے الٹ کر دیا، با جیم کو بھی تبدیل کر دیا تو پھر تو انہوں نے اوپر کیا ہے؟ ان نقلبہا، علامت کو الٹ کریں نا، دو مفہوموں کو اپنی جگہ پر رکھیں، ٹھیک ہے جی، دو مفہوموں کو اپنی جگہ، علامت کو کیا کر دیں آپ؟ تبدیل کر دیں۔ کہتے ہیں صحیح ہے ان نقلبہا، ہا کا مرجع علامت، اس کو الٹ کریں نہ کہ با جیم کو۔ ونازعوہا، اور اس کو ہم رکھیں علی ہذہ صورت، اس شکل پر، کس شکل پر؟ یعنی با ادھر تبدیل کرنا، آپ حتماً تبدیل کر دیں، با رکھیں اور اس کے بعد کیا ہو؟ ہاں، اس کے بعد نوک ادھر رکھیں با کی طرف، اور آگے جیم ہو، پیٹ ادھر جیم کی طرف ہو۔ وَتُقْرَأُ أَخَصُّ مُطْلَقًا مِنْ، اب یہ کیا پڑھی جائے گی؟ اخص مطلق۔ کما تقرأ فی العلوم الریاضیہ اصغر من، جس طرح کہ علم ریاضی میں یہ اصغر چھوٹی ہے پڑھی جاتی ہے۔ فَتَدُلُّ، پس یہ دلالت کرے گی اللہ اس بات پر کہ ان ما قبلہا، اس کا جو ما قبل ہے، اخص مطلقا مما بعد، وہ اپنے ما بعد سے اخص مطلق ہے۔ سمجھا کی بات؟ علامت کو چینج کریں، الف با کو چینج نہ کریں۔ نمبر 3، نسبت العموم والخصوص من وجہ، توجہ فرمائیں،
وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْن، یہ نسبت ہوتی ہے دو مفہوموں کے درمیان، اللذین یجتمعان فی بعض مصادیقہما، جو دو مفہوم بعض مصادیق میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی دونوں کلیاں ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آتی ہیں، وَيَفْتَرِقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک جدا ہوتی ہے عن الآخر دوسری کلی سے، فی مصادیقہ، کچھ ایسے مصادیق میں تخصہ جو اسی کے ساتھ خاص ہیں، ہر کلی دوسری سے جدا ہوتی ہے کچھ ایسے مصادیق میں جو اسی کے ساتھ خاص ہیں، کالطیر والاسود، جس طرح کہ طیر اور میں نے کہا تھا نا ایک نقطہ اجتماع دو نقطہ افتراق، فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْغُرَابِ، یہ جمع ہو جاتے ہیں کس میں؟ غراب میں، کوے میں، لِأَنَّهُ طَيْرٌ وَأَسْوَدُ، یہ طیر بھی ہے اور دو نقطہ افتراق، وَيَفْتَرِقُ الطَّيْرُ عَنِ الْأَسْوَدِ، طیر اسود سے جدا ہوتا ہے، فی الحمام، کبوتر میں، کبوتر میں کیا مطلب؟ وہ طیر ہے، سفید کبوتر میں وہ طیر ہے لیکن اسود، والاسود عن الطیر، اور اسود طیر سے جدا ہوتا ہے، فی الصوف الاسود، کالے روئی، کالے کپڑے میں، کالے کپڑے میں اسود صدق کرتا ہے، اس پر طیر صدق نہیں کرتا۔ اب دیکھیے وجہ تسمیہ، ان نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ عموم و خصوص من وجہ، ان دو کلیوں کہیں گے عام و خاص من، ہر کلی ایک جہت سے عام ہے، ایک جہت سے اخص ہے، بتا چکا ہوں۔ کہتے ہیں وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کو کہا جائے گا اعم من وجہ و اخص من وجہ۔ توجہ کریں، طیر عام ہے من وجہ، ایک اعتبار سے، کس سے؟ اسود سے، یعنی وہ اسود کے افراد کو بھی شامل ہے، اور کچھ اسود کے افراد جو اپنے ہیں، طیر جو سفید کبوتر ہے اس کو بھی شامل ہے، اور ایک اعتبار سے خاص ہے، صرف اپنے افراد کو شامل ہے۔ اسی طرح طیر بھی، ہر کلی ایک اعتبار سے خاص ہے اور ایک اعتبار سے عام ہے۔ کہتے ہیں کہ وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ، ہم آپ کے سمجھ کے، آپ کی فہم کے، آپ کے ذہن کے قریب کرتے ہیں، بِتَشْبِيهِهِمَا، ان دونوں مفہوموں کو تشبیہ دیتے ہوئے، بالخطین المتقاطعین، دو کاٹنے والے خط، ہاکذا، اس طرح، یہ دو لینیں جو ضرب کی ہیں، یلتقیان فی نقطۃ مشترکۃ، ایک نقطے میں دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، ویفترق کل منہما عن الآخر فی نقاط، ہر ایک لائن دوسری سے جدا ہو رہی ہے، فی نقاط، کچھ ایسے نقاط میں تخص ہو جو اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ اجتماع کے علاوہ جو اوپر والے سرے ہیں ان میں ایک لائن صادق آ رہی، دوسری لائن صادق، وَيُمْكِنُ وَضْعُ النِّسْبَةِ علی صورت الاتیہ، ممکن ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت کو اس طرح وضع کریں، با ان کے معنی یہ جمع کی علامت کراس والی، اور اس کے بعد جیم، اس کا مطلب ہے اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ اے بین با جیم عموم و خصوص من وجہ، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا، کہا جائے گا بین با و جیم عموم و خصوص من وجہ۔ چوتھی بھی پڑھ لیتے ہیں، نمبر 4، نسبت و تباین ہے، آسان ہے، وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ اللَّذَيْنِ، یہ نسبت ہوتی ہے ایسے دو مفہوموں کے درمیان، لا يَجْتَمِعُ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ فِي فَرْدٍ مِّنَ الْأَفْرَادِ أَبَدًا، کوئی کلی بھی دوسری کلی کے ساتھ کسی بھی فرد میں صادق نہیں آتی، جمع یعنی دو کلیاں جو ایک دوسرے کے کسی فرد پر صادق، یعنی دونوں بطور ایجاب مبتدا واقع نہیں ہو سکتی، دونوں پر کل اور بعض داخل نہیں کر سکتے بطور ایجاب، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا مرجع میں نے کہا تھا کہ وہ 2 سالبہ کلیہ ہیں، اچھا جی، کہتے ہیں وَأَمْثِلَتُهُ، تباین کی مثالیں، جمیع المعانی المتقابلہ، تمام متقابل معنی، التي تقدمت فی بحث تقابل، جو تقابل کی بحث میں، تقابل کی کتنی قسمیں تھیں؟ 4، جتنی مثالیں لے لیں وہ متباینین کی ہیں، جیسے مثلا سب سے پہلے کیا تھا؟ نقیزین، انسان اللہ انسان، متباینین ہیں۔ دوسرے کیا تھا؟ وہ ملکہ رد ملکہ، بصارت اور عدم بصر، متباینین ہیں۔ اچھا تیسرا کیا تھا؟ ضدین، سواد اور حلاوت، وہ متباینین ہیں۔ چوتھا کیا تھا؟ متضیفن، اب اور ابن، متباینین ہیں، وہ کیا ہے؟ متباینین ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وَقَضَى بعض المعانی المتخالفہ، اور بعض متخالف معنی بھی متباینان ہیں، مثل الحجر
حیوان، جس طرح کہ حجر اور حیوان ہیں. وَنُشَبِّهُهُمَا، ہم ان دو متباین مفہوموں کو تشبیہ دیتے ہیں. بالخطین المتوازیین، دو برابر دو متوازی خطوں کے ساتھ، یعنی جو بالکل ایک ہی رخ میں ہیں، متوازی ہیں. اللذین لا یلتقیان ابدا، جو کبھی بھی ملاقات نہیں کرتے، مہما امتدا، جتنا بھی ان کو کھینچا جائے. دیکھیں ادھر دیکھیں، اگر یہاں میں دو ورق پر دو لائنیں کھینچوں اور وہ متزاوی ہوں 100% ڈیجیٹل طریقے سے ثابت کو مساوی ہیں، تو یہاں سے وہ امریکہ تک بھی چلے جائیں تو وہ ایسے ہی رہیں گی. لیکن اگر تھوڑا سا بھی فرق ہو جائے، دائیں بائیں، بائیں بھی ہوگا تو موڑ کے پھر واپس ملیں گی. اگر آپس میں ایک تو رخ ہوگا تو وہ آگے جا کے ملاقات کر لیں گی. پھر جب وہ سیدھی نہیں ہوں گی، وہ متوازی نہیں ہوں گی. ہم نے کہا دو متوازی خط، دو متوازی خط مہما امتدا، یہاں سے جتنا کھینچ کے لے جائیں. تو کہتے ہیں دو کلیاں بھی ایسی ہیں، دو کلیاں جو ایک دوسرے کسی فرد پر صادق نہیں. وَيُمْكِنُ وَضْعُ التَّبَايُنِ، اور ممکن ہے تباین کو وضع کرنا علی صورت العاتیہ، اس شکل پر. با یباینو جیم، اے ان با یباینو جیم، اس علامت کو کیا پڑھا جائے گا؟ یباینو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ